کو اندھا بھی کر دیا بچوں کو کہ کون سا ظلم ہے جو نازیوں نے کیا اور یہاں نہیں ہو رہا ہے. میرا ماننا ہے جیسے مہاراجہ ہری سنگھ نے جو غلطیاں نہیں بھی کی، جن کو جاننا چاہیے، جن کو خدا نے دماغ دیا، انہیں معلوم ہے کہ نہیں اصل میں وہ کس نے کی، سر پہ ان کے ڈالی گئی. اسی طرح سے یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں جی، یہ اوپر سے آیا جی، کدھر اوپر سے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خود کا ہوتا ہے. اوپر سے کئی بار کوئی بات آئی نہیں ہوتی ہے. عبداللہ کو مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ زبردست عداوت تھی. اس عداوت کے ہی چلتے انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو بامبے سے دوبارہ جموں کشمیر واپس آنے نہیں دیا. کیا آپ مانتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. عداوت تو ان کے دل میں کسی کے لیے بھی نہیں تھی، کیونکہ آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بخشی غلام محمد ان کے پاس آئے، یہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا تھا. اگر وہی نہ بک جاتے ان کے ہاتھوں تو یہ سب نہ ہوتا. اگر وہ عداوت کا ان کا طریقہ ہوتا تو اس سے زیادہ عداوت کے لائق اور تو کوئی کشمیر میں شاید ابھی اور کوئی آیا نہیں اس سٹریچر کا کہ جو اتنا خطرناک ثابت ہو کہ پوری قوم کو ہی پلیٹ پہ حاضر کر دے، لیڈر سمیت. اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ بہت سی اچھی باتیں تھیں مہاراجہ کے اندر کہ یہاں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹی سمجھتے تھے، جو آج کے دور میں ہوتا نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں شاید اگر یہ حالات نہ ہوئے تھے شاید وہ بیسٹ آف فرینڈز بھی ہو سکتے تھے، لیکن بیچ میں لوگ ایسے یہاں پہ حالات پیدا کیے لوگوں نے جو قدرتی جو سربراہ ہوتا ہے اسی کے سر پہ جا کے لگتا ہے سب، جو نہیں بھی کیا ہوتا ہے. آداب. جموں کشمیر کی تاریخ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور جس دن تاریخ نے نیا موڑ لیا اس کے بعد لگاتار ہم نے اسٹریٹ لائن پر یہ کوشش کی کہ وہ لوگ جو جموں کشمیر کی تاریخ کے گواہ رہے ہیں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ کیسا دکھتا تھا جموں کشمیر اس دور میں، جس دور میں جموں کشمیر کی سیاست نئی تھی اور جس دور میں سیاست محدود تھی کچھ ایک گھرانوں تک، کچھ ایک خاندانوں تک. کیسا دکھتا تھا جموں کشمیر تب. اور اسی جموں کشمیر کی ایک گواہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، بیگم خالدہ شاہ. ان کا تعارف یہ ہے کہ جہاں یہ شیر کشمیر اور وادی کشمیر کے نہیں بلکہ جموں کشمیر کے سب سے قداور لیڈر شیخ محمد عبداللہ کی بیٹی ہیں، وہیں یہ جی ایم شاہ کی دھرم پتنی ہیں، مظفر شاہ کی امی ہیں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بڑی بہن ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور اس وقت سری نگر سے ممبر پارلیمنٹ ہیں. کوشش کریں گے کہ ان سے جانیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، شیخ محمد عبداللہ اور اس خاندان نے 1934 سے لے کر 5 اگست 2019 تک جموں کشمیر میں کیا کچھ دیکھا. بیگم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. شکریہ. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جنم کہاں پر ہوا اور آپ کے جنم کے بعد جس وقت تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ آنے لگی کہ دنیا کہاں ہے، کیسی ہے، تو شیخ صاحب اور آپ کے گھرانے کے لوگ اس وقت کس جدوجہد میں لگے ہوئے تھے؟ جو مجھے اس وقت سمجھ آتی تھی سب سے زیادہ میرے والد کو یہی رہتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو عزت کا مقام ملنا چاہیے، کیونکہ وہ جس طرف بھی جاتے تھے وہ ٹھکرائے جاتے تھے. اور دوسری فکر انہیں یہ تھی کہ بچیاں تعلیم کے لیے نہیں جاتی تھیں. ان دنوں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تعلیم یا 2-4 جماعتیں پڑھ لی تو ٹھیک ہوتا تھا. اور اس کے بعد دوسرا جو سب سے زیادہ مشکل یہاں پہ بات تھی، یہاں پہ دوائی دارو کا کوئی خاص انتظام ہوتا نہیں تھا جس طرح سے اب آج کل پھیلا ہوا ہے ہر جگہ پہ. کچھ نہیں تو چھوٹی سی ڈسپنسری ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا. ان دنوں نہیں ہوتا تھا. تو وہی فکر رہتا تھا سارا. تو آپ کی پیدائش کب کی ہے خود کی؟ 1934. 1934 جی. یعنی وہی وقت جس وقت جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی. جی. تو عمر کا وہ کون سا سال تھا جس سال میں آپ کو یہ سمجھ آیا کہ آپ ایک بہت اہم سیاسی گھرانے کا فرد ہیں؟
یہ تو نہیں سوچتے تھے ہم لوگ، اہم اور یہ سب تو نہیں سوچتے تھے جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن یہ ضرور جانتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تو ان کی عزت کرتے ہیں سب لوگ، ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ تو عمر کتنی رہی ہوگی؟ 10 سال رہی ہوگی جب آپ کو یہ سب سمجھ آنے لگا؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ یاداشت میری ہے جب میرے والد صاحب کو مہاراجہ کے زمانے میں لے گئے جیل، اچھا، تو ہم ان سے جیلوں میں ملنے جایا کرتے تھے، وہ بہت کلیئر یادیں ہیں میری۔ اچھا، جیل میں جب ملاقات ہوتی تھی تو شیخ محمد عبداللہ جب ان سے ملاقات کرتے تھے آپ، تو کچھ ویوڈ سی کوئی پکچر ہے جیل کی کہ کس طرح کا ہوتا تھا جب آپ ملاقات کرنے جاتے تھے؟ نہیں، مہاراجہ کے زمانے میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی تھی جیسے بعد میں ہوئی، جب بخشی غلام محمد کا دور آیا، جیلوں میں ذرا ان دنوں زیادہ روب داب جمانے کی کوشش کی جاتی تھی ہم لوگوں کے ساتھ میں۔ اچھا، یعنی آپ نے لیکن جب مہاراجہ کے زمانے میں وہ گئے تھے تو تب ہم لوگ جاتے ملاقات کے لیے نارمل میں، جس طرح انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھی طرح سے لے جاتے تھے، بٹھاتے تھے، جا کے ملاقات کرتے تھے، اور جتنا وقت ہوتا تھا وہ گزار کے آ جاتے تھے واپس۔ اچھا، تو آپ نے اپنے ابا جان کے ساتھ سیاست کب شروع کی؟ کیا یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ تھا یا آپ؟ نہیں، ہم تو اسی میں پلے بڑے، سیاست تو پورا ٹائم چلتی رہتی تھی، لیکن جب انہیں لے گئے 1953 میں، تب تو سب کو ہی اٹھا کے لے گئے، چاہے کوئی چھوٹا کارکن تھا، کوئی بڑا کارکن تھا، کوئی بھی تھا، جہاں تک ہو سکا سب کو بند کر دیا گیا یا باہر دور دور کے جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ تو اس وقت یہ زیادہ پتہ چلا کیونکہ پھر میری والدہ پہ یہ بوجھ آ گیا، تو انہیں سنبھالنا پڑتا تھا کہ کارکن کہاں ہیں، ٹھیک سے ہیں، ان کی فیملیز ٹھیک ہیں، یہ سب ہوتا تھا، تو میں ان کے ساتھ اس وقت ہوتی تھی، تب سے مجھے اس میں آنے کا ہوا شروع میرا۔ تو یعنی آپ نے اپنے ابا کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی امی کے ساتھ سیاست کی شروعات؟ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سے، جب وہ جیلوں میں تھے اور ہم اکیلے ہوا کرتے تھے ماں کے ساتھ میں۔ تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، آپ کی عمر لگ بھگ رہی ہوگی 13 سال 1947 میں؟ جی، جب مہاتما گاندھی آئے جی، تھے۔ 1947 کچھ ذہن میں ہے آج؟ تب تک تو ہم لوگ بڑے امن سے رہتے تھے یہاں پہ، ایسا کبھی نہیں، یہ تو خیر سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہندو کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، ہم لوگ خاص طور پہ بڑوں کو بڑے نہیں سوچتے تھے، یہ تو ہمارے اوپر تو یہ بات آتی ہی نہیں تھی۔ یہ یہاں کا ماحول ہی الگ ہوا کرتا تھا، سب بھائی چارے کا، سب جیسے فیملی ہوتی تھی پوری کی پوری، ساری ریاست، جموں ہو، ادھر ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ میں اس 47 کی بات کر رہا ہوں جب قتل و غارت گری ہوئی اور اس ٹائم پہ لکیر کھنچ گئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ بالکل، وہ انہوں نے خود ہی کھینچی، وہ ایسا نہ ہوتا۔ ایک تو جب وہ قبائلیوں کا حملہ ہوا، اس نے سب سے بڑا دھکا وہ لگا کشمیر کے معاملے کو، ورنہ آسانی سے سب چیز شاید ہو جاتی، لیکن کشمیریوں کے نصیب میں لکھا تھا دھکے کھانا، پریشانیاں اٹھانا، تو ایسا ہوا۔ قبائلیوں کی اس حملے کو آپ جموں کشمیر کے مسئلے سے کیسے جوڑ کر دیکھتی ہیں؟ کیونکہ وہاں سے شروع ہوا نا، اگر وہ نہ آتے اس طرح سے زور زبردستی سے تو یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا، اور فوج اس طرح سے، میں تو اس کو کہوں گی 400 BC کے طریقے سے یہاں پہ فوج بھیجی گئی، جو انہوں نے اس وقت آپس میں معاہدہ کیا یہاں کے مہاراجے کے ساتھ میں، اس کے اوپر تو انہوں نے بعد میں عمل تو کیا ہی نہیں، ٹھیک، کہ کن باتوں کے تحت یہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک ٹیمپریری فیز تھا، بھی جیسے کوئی بھی کہیں پہ آگ لگی ہو تو ہمسائے مدد کے لیے آتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے پورے ہندوستان سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے آ کے یہاں پہ قبضہ ہی جما لیا، انہوں نے جو بھی تھا سب ستیہ ناش کر دیا، پہلے سے بھی بدتر کر دیا۔ اچھا، جیسے 1947 کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے، ایکسیشن کو لے کر خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسیشن جو ہے وہ شیخ محمد عبداللہ بھی ایکسیشن کے ایک حمایتی تھے، تو آپ کو کچھ؟ اس وقت تو حمایتی ہونے کا سوال نہیں تھا، مہاراجہ تو خود مالک تھا۔ ٹھیک، اور جب آپ ایکچول فیکٹس کو آپ فیس کریں گے تو ہم خریدے گئے تھے، چند روپوں کے عوض میں مہاراجہ نے خریدا تھا ہمیں، تو وہاں کسی اور کا کیسے عمل دخل ہو سکتا ہے؟ مالک جب وہاں پہ تھا، اس زمانے کا مالک تو مہاراجہ تھا۔ ٹھیک،
تو آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں شیخ صاحب کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں تھا؟ اس وقت تو جو کچھ انہوں نے کیا، جو معاہدہ کیا انہوں نے تو خود کیا، مہاراجا نے، وہ تھوڑی اس وقت تو ڈپینڈنٹ تو نہیں تھے نا کسی پہ۔ اچھا، تو مہاتما گاندھی جی سے جو آپ کی ملاقات ہوئی وہ کیا ہندوستان کی تحریک آزادی کو لے کر ملاقات ہوئی تھی، یا مہاتما گاندھی کشمیر آئے تھے اور اس سلسلے میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، وہ کشمیر جب آئے تو میری والدہ سے ملنے ہمارے گھر آئے، ہم سورا میں رہا کرتے تھے تب، تو میری والدہ سے اور ہم سب بچوں وغیرہ سے ملنے کے لیے آئے، جیسے کوئی بھی بزرگ ہو تو وہ سوچے اپنے جو فیملی ہے مانے، وہ تو اس طرح سے لیا کرتے تھے ہر ایک کو۔ اچھا، تو خیر خبر کے لیے آئے، اس طرح سے آئے، پھر ہم لوگ بھی ان کی پریئر میٹنگز میں جایا کرتے تھے۔ پریئر میٹنگز میں جایا کرتے تھے؟ میں کہاں پر، یہی جموں کشمیر میں یا؟ نہیں، کشمیر میں ان دنوں میں ہوا کرتے تھے، ان کا لال نام تھا کشوری لال جی، جو مجھے اس وقت کا یاد ہے، ان کے ہاں پریئر میٹنگ تھی۔ اس کے بعد بھی کیا میٹنگیں ہوئی وہاں پہ غالباً ہوئی ہوں گی، لیکن وہاں پہ ہوتی تھی، تو ان کے گھر میں پریئر میٹنگ ہوتی تھی، وہ برزلہ ایریا میں رہتے تھے۔ ٹھیک، تو اس پریئر میٹنگ میں آپ شامل ہوتی تھی؟ جی جی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لے کر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے روابط رہے ہیں؟ جی، جب جاتے تھے ہم لوگ دلی میں تو قدرتی طور پہ، پھر یا یہاں جب وہ آئے، ان کی مسز آئیں، وہ لوگ آئے، تو وہاں پہ پارٹی میں تو ہوتا ہی تھا انسان، تو اس طرح سے ملاقات ہو جاتی تھی، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ جی۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں گے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شیخ صاحب کو 1953 میں گرفتار کیا گیا، اس گرفتاری کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گلمرگ میں تھے اور وہاں پر تھانہ دار ایک گیا اور ان کو گرفتار کر کے لایا، کیا یہی حقیقت ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ اور گرفتاری ہم سب وہاں تھے، ہم پوری فیملی گئے ہوئے تھے، جیسے ویکینڈ کے لیے جاتے ہیں نا، اس طرح سے گئے ہوئے تھے 1-2 دن کے لیے۔ اچھا، تو رات کے ٹائم پورا گھیرے میں آ گیا سارا گھر، اور انہوں نے کہا جی آپ کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت شیخ محمد عبداللہ پرائم منسٹر تھے؟ جی۔ کوئی یاد ہے کہ گرفتار کس نے کیا؟ نہیں، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، نہ کبھی اس پہ دھیان دیا، کیونکہ یہاں تو سارے ویسے ہی لگتے تھے پھر ان زمانے میں، تو وہ لوگ آئے، خوب دھوم دھڑکے سے آئے، لیکن رات کے ٹائم وہ نہیں نکلے پھر تب تک، صبح تک۔ اچھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ غلام محمد صادق جو تھے اس چیز کے لیے رسپانسبل تھے، کیا 1953 سے پہلے کبھی شیخ صاحب کو نہیں لگا کہ جو سارا رول تو اس ٹائم تو بخشی غلام محمد نے کیا نا، اب یہ تو ان کے ساتھ ہی تھے، ٹھیک، مگر ایکچوئل چلانے والے تو وہ تھے، بخشی غلام محمد آگے تو وہی تھے نا، اس ٹائم تو وہی تھے، پھر جب ان کی حکومت ہٹا دی گئی تب غلام محمد صادق آئے۔ اچھا، تو مطلب بخشی غلام محمد ہی وہ شخص تھے جنہوں نے شیخ محمد عبداللہ کو ڈسپلیس کیا اس وقت؟ بالکل بالکل، ان کو یوز کیا گیا، ان کو وہ کیا کر سکتے تھے۔ تو شیخ صاحب کو کبھی بھنک بھی نہیں لگی اس چیز کی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ان کو اندازہ ہوا، اندازہ تو ہوگا کہ اندر اندر کچھ چل رہا ہے، یہ سارا کچھ، وہ کیسے ہو سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہوتا، لیکن وہ اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں ان سے کہا، وہ دیکھتے رہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے اپنی جگہ پہ سوچ کے رکھنا تھا وہ تو رکھا ہوگا، لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے کیا۔ اچھا، تو 1953 سے لے کر 1975 تک 22 سال کا وہ عرصہ، بیگم خالدہ شاہ اس 22 سال کے عرصے کو کیسے یاد کرتی ہیں؟ وہ تو کیا کچھ آپ لوگوں نے اس پورے وقت میں دیکھا؟ اس وقت تو یہاں پہ بہت ظلم ہوا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے ورکر بھی جو ہوتے تھے ان کو لے جایا جاتا تھا تھانوں میں، ان کی بہت مار پیٹ کی جاتی تھی۔ ان دنوں ان کے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے گاندربلی کر کے، ان کے پولیس کے کوئی تھے چیف، تو وہ تو اس بات کے لیے بڑے مشہور تھے، وہ گرم استری کرتے تھے، پھر ہمارے کارکنوں کے پیٹ پہ پھیرا کرتے تھے، جو بھی کوئی اس کے خلاف جاتا کہ ایسا کیوں کیا۔ اور جگہ جگہ یہی مار دھاڑ کا حساب تھا، روب داب کا حساب تھا، بہت ظلم بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کسی کو اسپیئر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اس 22 سال کے عرصے میں لوگ تو ان سب پریشانیوں سے دوچار تھے، لیکن شیخ محمد عبداللہ کا خود کا گھر، خود کا خانوادہ کن پریشانیوں سے دوچار تھا؟ ہماری تو جیسے ہر ایک پریشان تھا، ہر چیز کی یہاں پہ پریشانی تھی، کوئی ڈاکٹر اتنی ہمت نہیں کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں آئے اگر کوئی بیمار ہو، سوائے 1-2 ڈاکٹروں کے، جو اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو جائے وہ اس کو دیکھتے، یا ہم ان کے پاس چلے جاتے تو اپنے خود کو دکھاتے یا اپنے بچوں کو لے کے جاتے۔ باقیوں کے اوپر تو ایسا روب داب جھاڑا ہوا تھا کہ کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، یا تو اسے
ہٹا دیا جاتا تھا یا اس کو تنگ کیا جاتا تھا. آتے ہی نہیں تھے؟ جی نہیں, سوائے ایک دو کے سوائے کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ وہ آتا, نہ ہم ان کو پھر آنے دیتے تھے. ہم کہتے تھے نہیں, آپ لوگ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں تو بہتر ہے. اچھا, تو آپ کی شادی جی ایم شاہ صاحب سے کیا یہ ایک ارینج میرج تھی؟ اور یہ کس, تو یہ کون سے سال میں ہوا؟ 48 میں. 1948 میں. اچھا, تو کیا شاہ صاحب اسی دور سے, اسی وقت سے شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ایکٹیو پالیٹکس میں تھے یا یہ سیاست کا حصہ نہیں تھے؟ وہ بہت پہلے سے تھے. جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے علی گڑھ سے, اس وقت سب سے پہلے وہاں پہ ان دنوں میں جلسے ہوا کرتے تھے اور کارکن اپنے آپ کو پیش کرتے تھے گرفتاری کے لیے. تو جو ہی وہ وہاں سے آئے, پہلا جلسہ اس طرح کا تھا خانقاہ معلیٰ میں. ٹھیک. تو وہ سیدھے وہاں گئے اور سٹیج پہ گئے, کیونکہ وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھے ہمیشہ ان کی فیملی, تو انہوں نے اپنی گرفتاری سب سے پہلے وہاں پہ دی. تو اس وقت سے وہ اس کے ساتھ میں تھے. تو کچھ کسی نے آپ کو کبھی بتایا کہ 1948 میں جو آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہوا, تو یہ ڈھونڈا کس نے, یہ رشتہ ہوا کیسے, کیا یہ سیاسی رشتہ تھا؟ نہیں, کیونکہ وہ تو جانتے تھے نا, میرے والد والدہ وہ تو ان کی فیملی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے, ان کے ساتھی تھے پوری اس جد و جہد میں جو وہ کر رہے تھے لوگوں کے لیے 31 سے لے کے. تو فیملی تو ان کی جانی پہچانی تھی. ٹھیک. تو ان کے جو والد صاحب تو گزر چکے تھے, تو جب وہ 8 سال کے تھے ان کو اپنے بڑے بھائی نے پالا تھا, خواجہ علی شاہ نے. ٹھیک. تو وہ رشتہ لے کے آئے میرے والد صاحب کے پاس میں. اچھا, تو آپ کے والد صاحب نے فوراً اقرار کیا؟ ان کو تو نہیں, ان کو تو پتہ تھا نا, ان کی فیملی کا برابر سے سب معلوم تھا انہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, تو شادی کے بعد بھی آپ کا اپنے گھر میں عمل دخل رہا, یا شادی کے بعد آپ اپنے گھر میں مصروف رہیں اور آپ کو موقع نہیں ملا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو یا جو باقی آپ کے بھائی ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال, ان کی رہنمائی کرنے کی, ان کی رہبری کرنے کی بڑی بہن کے طور پہ؟ میری رہنمائی کی تو ضرورت نہیں ہوتی تھی, والدہ ہوتی تھیں. میرے والد صاحب تو ہوتے تھے بزی ہمیشہ, والدہ ہوتی تھیں خود, میں تو سسرال میں ہوا کرتی تھی. اچھا, زیادہ تر. لیکن بہن کو یہ مانا جاتا ہے نا کہ وہ بھائیوں کی وہ جو سیکرٹ کیپر ہوتی ہے. نہیں, بہن کو مانا جاتا ہے, لیکن بہن کو اپنا سسرال بھی تو نبھانا ہوتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. تو سسرال میں ہوا کرتی تھی میں, تو زیادہ تر وہیں ہوا کرتی تھی. تو شاہ صاحب بھی 53 سے 75 تک جو ہے اسی جدوجہد کا حصہ رہے؟ ہمیشہ وہ تو ہمیشہ سے, بچپن سے وہ تھے. ان کی پوری فیملی نیشنل کانفرنس کے ساتھ میں تھی, اور جب انہیں موقع ملا تعلیم ختم کر کے تو پہلی گرفتاری انہوں نے دی. پہلی گرفتاری انہوں نے دی. خالدہ جی, اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار ضرور کیا تھا, لیکن جتنی بھی سہولیات ان کو جیل میں چاہیے تھی وہ تمام سہولیات ان کو دی گئی تھی. بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں بیگم صاحبہ کو بھی وہاں باہر, جب جموں کشمیر سے باہر کہیں جیل میں تھے, وہاں بیگم صاحبہ کو بھی بھیجا گیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پہلے جے پور میں MBBS کے لیے بھیجا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو انگلینڈ بھیجا نہیں گیا, وہ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, جس طرح سے سب بچے جایا کرتے تھے. ٹھیک. کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے, کیسے کیا ہوتا ہے, تو اس میں مرکزی سرکار کا کوئی رول نہیں تھا اس وقت؟ نہیں, اس میں صرف یہ تھا کہ پنڈت نہرو یہ ضرور جانچ رکھتے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں وہاں پہ, کہ ان کو ستایا تو نہیں جا رہا, کچھ تو نہیں ہو رہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس بات کا خیال رکھتے تھے. اس بات کا خیال رکھتے تھے. اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے لنڈن جانے کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی مرکزی سرکار ہی تھی, انہوں نے ہی ان کو انشور کیا تھا کہ وہ ان کی تعلیم لنڈن میں. اس میں انشور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے, چاہے وہ فقیر کا بچہ ہو چاہے لیڈر کا بچہ ہو, اس کو تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. البتہ ایسا ہے کہ کسی نے اس بارے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی, حکومت ہونے کے وجہ سے کہیں پہ تنگ نہیں کیا, پریشان نہیں کیا کہ پاسپورٹ نہ دیتے, ویزا نہ دیتے, جو آج کل ہو رہا ہے. جو یہاں تو آج کل یہ عام بات ہے. اگر جو 1000 بار بھی جا چکا ہے امریکہ, لنڈن, کہیں بھی, اس کو بھی پھر بھی چکر کاٹنے ہوتے ہیں مہینوں. اچھا, یہ اس زمانے میں نہیں تھا. یہ اس زمانے میں نہیں تھا. کم ہمارے ساتھ تو بالکل نہیں, نہ ہم نے کسی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا. تو شیخ عبداللہ کے خاندان کو پریشان یہاں کی ریاستی حکومت زیادہ کر رہی تھی یا ریاستی حکومت مرکزی حکومت کی ماں پر؟ چمچوں کا تو کام یہی ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہ چمچے حاضر ہوتے ہیں. جو جیسے میرا ماننا ہے, جیسے مہاراجہ ہری سنگھ نے جو غلطیاں نہیں بھی کی, جو
جن کو جاننا چاہیے، جن کو خدا نے دماغ دیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ نہیں اصل میں وہ کس نے کی، سر پہ ان کے ڈالی گئی۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہوتا ہے، ہاں جی یہ اوپر سے آیا، جی کدھر اوپر سے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خود کا ہوتا ہے۔ اوپر سے کئی بار کوئی بات آئی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں بس ان کی 420 ہوتی ہے، وہ بھی اس لیے کہیں ان کو کل کو ترقی ملے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو اس کے لیے کچھ مال مسالہ دیا جائے، کسی پیار میں نہیں، اپنے پیار میں نہیں، انہیں پیار نہیں ہے کسی سے۔ خالدہ جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، میں نے ڈاکٹر کرن سنگھ کا انٹرویو کیا تھا، ڈاکٹر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو لمبی چوڑی بات ہوئی، انہوں نے ایک بات کہی کہ شیخ محمد عبداللہ کو مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ زبردست عداوت تھی، اس عداوت کے ہی چلتے انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو بامبے سے دوبارہ جموں کشمیر واپس آنے نہیں دیا۔ کیا آپ مانتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عداوت تو ان کے دل میں کسی کے لیے بھی نہیں تھی، کیونکہ آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بخشی غلام محمد ان کے پاس آئے، یہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا تھا، اگر وہی نہ بک جاتے ان کے ہاتھوں تو یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ شرمندہ ہو کے ان کے پاس گئے اور مجاہد منزل میں گئے، جبکہ وہاں پہ سارے لوگ جمع تھے، جی بالکل، جب وہاں پہ سارے لوگ جمع تھے اور انہوں نے لوگوں نے قریب قریب بخشی غلام محمد پہ حملہ کیا کہ وہ اندر نہ جائیں، تو وہ نکلے، میرے والد اندر سے نکلے، انہوں نے کہا تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا مہمان ہے، ایسی حرکت مت کرو۔ اگر وہ عداوت کا ان کا طریقہ ہوتا تو اس سے زیادہ عداوت کے لائق اور تو کوئی کشمیر میں شاید ابھی اور کوئی آیا نہیں اس اسٹریچر کا کہ جو اتنا خطرناک ثابت ہو کہ پوری قوم کو ہی پلیٹ پہ حاضر کر دے، لیڈر سمیت۔ اگر اس کے شخص کے ساتھ عداوت نہیں کی یا اس کے بعد ان کی فیملی میں سے کسی ایک کو کبھی کسی بارے میں تنگ نہیں کیا، کبھی نہیں، کبھی پریشان نہیں کیا۔ اچھا، تو مہاراجہ کے ساتھ عداوت کس وجہ سے ہوتی؟ اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ بہت سی اچھی باتیں تھیں مہاراجہ کے اندر، کہ یہاں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹی سمجھتے تھے، جو آج کے دور میں ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کے اندر یہ سب سے بڑی بات تھی، کیونکہ یہ بہت مشہور بات ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا بھی ہوگا یا نہیں، کوئی تھے جو ان کے مسلمان ساتھ ہوتے تھے قریبی، تو وہ آ رہے تھے بانہال سے، بائی روڈ آ رہے تھے سری نگر، اور راستے میں عورتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی بار بائی روڈ جاتے ہوئے لکڑی اٹھا کے چل رہی ہیں، تو اس نے مذاق کیا کچھ اس عورت کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا ایک دم گاڑی روکو اور اس کو کہا اترو نیچے، تمہیں نہیں معلوم ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیوں کے برابر ہیں۔ اچھا، مہاراجہ ہری سنگھ کا یہ ان کا تھا۔ ہر ایک انسان میں صرف عیب نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک، خدا نے کئی چیزیں اچھی بھی دی ہوتی ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے، مجھے پتہ، شاید آپ کو آج تک پتہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ مجھے پوری طرح پتہ ہے۔ اچھا، ان کو اتار دیا کہ تم بیچ بانہال روڈ پہ اتار دے گا کوئی کسے، وہ کاٹ روڈ جو اتنا بالکل بہت زیادہ ناراض ہو کے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں کا اگر راجہ ہوں تو یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیٹی ہے، تم نے کیسے جرأت کی یہ کچھ بھی جو بولا ہوگا کہنے کی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ میں تو سمجھتی ہوں شاید اگر یہ حالات نہ ہوئے تھے شاید وہ بیسٹ آف فرینڈز بھی ہو سکتے تھے، لیکن بیچ میں لوگ ایسے یہاں پہ حالات پیدا کیے لوگوں نے، جو قدرتی جو سربراہ ہوتا ہے اسی کے سر پہ جا کے لگتا ہے سب، جو نہیں بھی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو مطلب کیونکہ ان کی چھوی جو ہے عام کشمیری کے بیچ میں ایک ولن کی چھوی ہے، جب بھی کبھی جموں میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ بھئی 23 ستمبر کو آپ جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی دے دیں، بہت ظلم ہوا، لیکن وہ بھی جو میں نے سنا ہے کہ ان کی مہارانی جو تھیں تارا دیوی، انہوں نے اپنے بال وال کھولے اور گئے، ان دنوں تو جہازوں فہازوں کا حساب ہوتا نہیں تھا، اور روتے پٹتے گئے، دیکھو ہم کو کس طرح نکالا، ہمارا کیا حال کیا، وہ کیا، یہ کیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا جو ٹانگے یہاں سے ان دنوں گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں، ٹانگے ہوتے تھے، ٹانگے میں یہاں سے جا رہے تھے جو لوگ ہندو لوگ جا رہے تھے جموں کی طرف، وہ ان کو حفاظت سے پہنچایا جائے، ان کو کیسے وہاں پہ پوری احتیاط سے پہنچایا جائے، وہ گئے ان کو پہنچانے، اور جب وہ ان کو وہاں پہ پہنچا کے واپس آئے ان کو ہی مروا ڈالا،
टांगे वालों को ही मरवा डाला। ठीक। तो जुल्म तो बेहद हुआ है। ठीक। मुसलमानों को वहाँ के जम्मू के पकड़ के उनको वहाँ पे मरवाया गया, तो ये सब तो वहाँ हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं। आप मानते हैं कि तारीख में अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद महाराजा हरि सिंह की वो छवि नहीं होती जो छवि आज है? बिल्कुल, क्योंकि कत्ल गारत हुआ ना। जो पहले जुल्म होता था कि जैसे मुसलमान बच्चे होते थे, उनको जितना हो सकता था कोशिश की जाती थी कि ये तालीम ना पढ़े। अगर कभी कोई कहता भी था कि भाई किसी को, जो यहाँ पे होते थे जिनको तालीम थी, कि भाई इसको भी ज़रा मेरे बच्चे को सिखा दो तो ये भी कहीं नौकरी करेगा, तो उसको डिस्करेज करते कि क्या बोल रहे हो, नौकरी करके क्या करेगा, ऐसे दर बदर हो जाएगा, कहीं पे किसी नान बाई के यहाँ रखो, किसी दूसरे छोटे मोटे कामों के लिए किसी के साथ में इसको रख दो, 4 पैसे कमाएगा, पढ़ के क्या करेगा। ये होता था। या जैसे डॉक्टर अली जान जब छोटे थे, ये मैं आपको 1-2 वाक़े बताऊंगी जो कि हर कश्मीरी को पता होना चाहिए। वहाँ पे वो हमेशा बहुत ब्रिलियंट थे, उनके जैसा दूसरा डॉक्टर आज तक कश्मीर में नहीं आया। तो वो कोई गया इंस्पेक्शन के लिए, तो वो मास्टर ने बड़ी खुश होकर उस बच्चों को आगे लाया जो पढ़ाई में अच्छे थे। तो डॉक्टर अली जान का कहा कि ये हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट बच्चा है। ठीक। तो ये अपनी तरफ से फ़ख्र से कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी तरह से तालीम लेता है। तो आगे से पता है उसने क्या जवाब दिया? निप हिम इन द बड। निप हिम इन द बड। निप हिम इन द बड। ये था हिसाब। तो फिर लोग उठ के खड़े ना होते तो फिर क्या होता, अब बताएं। 1975 की बात करूँगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वापस आते हैं और बहुत सारे कश्मीर के तारीख़दानों ने किताबें लिखी हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि शेख साहब ने जब वापस आए तो कहा कि, पूछा किसी ने, कहा 22 साल जो आपने किया और अब आपने सब कुछ छोड़ दिया और मान लिया कि भाई ठीक है, घड़ी की सुइयाँ वापस नहीं जा सकती। तो कहते शेख साहब का वो मशहूर एक लाइन है उनकी कि ये सब आवारगी थी। तो क्या ये वाकई उन्होंने ऐसा कहा था? उन्होंने नहीं कहा ऐसा, कभी नहीं कहा। कैसे बोलते हैं आवारगी थी? वो कोई बच्चे थोड़ी थे कि ऐसी उल्टी सीधी बात करते। लेकिन चूंकि उस वक्त ऐसा इतना नुकसान हो चुका था तब तक कश्मीर का और कश्मीरियों का, इस कदर ज़्यादा नुकसान हो चुका था, उन्होंने सोचा कि बजाय इनको इस कदर डूबने दिया जाए कि फिर इनके उभरने का कोई चांस ही ना रहे, ठीक, बेहतर है कि हम ही कोशिश करें कि जितना भी हो सके इस जो ये इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है उसको गिराएं ताकि ये उभर सकें। इनको तो यहाँ बिल्कुल मलियामेट करके रख दिया था कश्मीरियों को बाइडेन। बख्शी गुलाम मोहम्मद और GM सादिक ने दोनों कश्मीरी थे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी मिसाल है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि कुल्हाड़ी भी तब तक इस्तेमाल नहीं की जा सकती है दरख्त पे जब तक उसी दरख्त का तना उसमें जोड़ा नहीं जाता है। तो कुल्हाड़ी के लिए तना जोड़ना ज़रूरी है। तना जोड़ना है, आपको किसी को तो आगे रखना है ना। तोप के आगे किसको रखोगे आप? किसी गैर को ही रखोगे ना, खुद तो नहीं खड़े होगे। तो उनके लिए तो हम गैर थे। तो शेख साहब किसी एक को उठा लिया, किस तरह से कमज़ोरी आई उनमें, किस तरह से उनको इन्होंने माने आप ख़रीदा, जो कि सब जानते हैं। ठीक, ये सोचे बगैर कि इसका नतीजा यहाँ तक आ सकता है जो आज है, कि पगड़ी पूरी तरह उठा के उछाल दी, झंडा भी हटा दिया, जो कुछ हो सकता था वो किया। ये सब नज़र में ला के उन्होंने उस वक्त किया था कि जो भी हो सके, इनको जितना भी हो सके पीरियड मिले, इनको खड़ा किया जाए। 1975 में शेख साहब बरसर इक़्तिदार दोबारा आते हैं। यहाँ एक हुकूमत है, चुनी हुई हुकूमत है, उस हुकूमत को गिराया जाता है। शेख साहब को कहा जाता है कि आइए आप बरसर इक़्तिदार आइए। 2 साल के बाद फिर वो हटते हैं और उसके बाद इंतखाबात होते हैं और वो एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आते हैं मोरारजी देसाई के दौर में, और 6 साल उसके बाद वो हुकूमत करते हैं। बिल्कुल। खालिदा जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1947 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरी सिंह, मैं तारीख़ को ज़्यादा खंगालना नहीं चाहता, लेकिन जब उनको उस वक़्त आप इतने बड़े मुल्क का हिस्सा बन गए, क्या बेगम खालिदा शाह ये मानती हैं कि उसी वक़्त आम कश्मीरी के जहन में ये बात डाल दी जानी चाहिए थी कि हम एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा बन गए हैं, और जिस वक़्त हम हिस्सा बन रहे थे उसी वक़्त पाकिस्तान भी क़याम पजीर हुआ और पाकिस्तान मज़हब के नाम पर बना और मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना। अब जो लकीरें खिंच गईं
کوئی نئی لکیر نہیں کھنچے گی. یہ جو خاص ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کے ساتھ ایک لمبے وقت تک کشمیر کو رہا اور اس کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو بھی آہستہ آہستہ کریت کر 5 اگست 2019 تک تو ویسے ہی وہ کھوکھلا ہو چکا تھا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عام کشمیری کو سچ بتانا بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہ تمام خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے, کوئی رائے شماری اب نہیں ہوگی, کوئی گریٹر اٹانومی ہم کو نہیں ملے گی, اٹانومی ہم کو نہیں ملے گی. کیا آپ مانتی ہیں کہ یہ سب چیزیں جو بیچی گئیں عام کشمیری کو وہی وجہ بنی ہیں کہ کشمیر میں سیپریٹسٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ جڑ پکڑتا گیا اور یہ سب کچھ شیخ صاحب کے اپنے دور میں ہوا؟ جی نہیں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جب یہ ہو چکا تھا سب کچھ, جی 75 کے بعد کی بات, تو انہیں یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ پنڈت نہرو جیسے قداور لیڈر دھوکہ دیں گے. کیونکہ انسان کا لفظ ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, انسان کی پہچان ہی وہی ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرے تو اس پہ پابند رہے. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا, اور لوگ یہ سب لوگوں کو ہر ایک بات انہوں نے سب باضابطہ طور پہ سمجھا کے کی کہ یہ سب صرف کنڈیشنل ہے اور یہ فائنلی, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کئی بار کہا بھی پنڈت نہرو سے کہ آپ اس وقت کروا لیجئے, آپ رائے شماری کریے, کس طرح سے کریے, اس طرف ایک ایک بندہ آپ کو ووٹ دے گا, رائے شماری آپ جیت جائیں گے. بالکل آپ ہی, کیونکہ آپ کسی کو بھی جیت سکتے ہیں پیار سے. ابھی آپ کچھ بھی کر لیجئے, ظلم سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں کیا کم ہو رہا ہے ظلم؟ پیلٹ کو اندھا بھی کر دیا بچوں کو, کہ کون سا ظلم ہے جو نازیوں نے کیا اور یہاں نہیں ہو رہا ہے. تو کبھی ان طریقوں سے کسی کو آج تک ہسٹری نے کسی نے بتایا کہ کسی نے کسی کو جیتا ان ظلموں سے؟ پیار سے جیتا جاتا ہے. تو وہ سبق ہی انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے.